امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کو راہ کی معمولی سی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت سا وقت ہے، انہیں وقت میں کیا کرنا چاہیے وہ اس بارے میں فیصلہ لیں گے۔ ایران میں تھوڑی سی اور بمباری کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے مگر درست ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ایران نے ٹرمپ کے بیان کو مایوسی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے، لیکن ملک مشکلات کے سامنے مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ ایک پروگرام سے خطاب کے دوران مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران غیر قانونی جنگی حالات میں عوام کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن ایران کو ناکام اور تنزلی کا شکار دیکھنا چاہتا ہے، لیکن عوام کے اتحاد نے ایران کو ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھارا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم ایسا نہیں ہو سکا۔ جنگی مشکلات کا سامنا کرنے والے عوام کے متفقہ موقف کے نتیجے میں مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں مدد ملی ہے۔ ادھر ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک انٹرویو میں ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے کہا، ہم تمام پڑوسی ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہمارے خلاف معاشی جنگ میں شریک نہ ہوں، ورنہ ہم انہیں بھی دشمن سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے، مگر ایران کے پڑوسی ممالک نے معاشی جنگ میں امریکہ سے تعاون کیا تو ہم ان کے مفادات پر ضرب لگائیں گے۔ اس دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی ممکنہ تیاری پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ پیر کو متوقع نئی امریکی پابندیوں کا پیکج دراصل ایک ہی فلم کو بار بار چلتے دیکھنے کے مترادف ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ کی جانب سے اختیار کیا جانے والا دباؤ اور مبینہ دھونس سابق امریکی حکومتوں کی پالیسی سے مختلف نہیں۔ انتظامی حکومتی امور کے بارے میں جاننا، انہوں نے نئی امریکی پابندیوں کے ممکن اعلان کو ایران پر دباؤ بڑھانے کی اسی پالیسی کا تسلسل قرار دیا جو گزشتہ امریکی انتظامیہ کے دور میں بھی جاری تھا۔ امریکہ کے وزیر فائنانس اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے خلاف اقتصادی قیادت کے یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ قیامت کے دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر فائنانس نے کہا، صدر ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ ایران کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کر دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ایران کے خلاف اقتصادی قیامت کے دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کسی بھی مخالف کے خلاف کارروائی اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی ہوگی۔ اسرائیلی فوج اور یہودی باز آباد کاروں کی کارروائیوں کا خصوصی نشانہ بنے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے میں اتوار کے دن ایک غیر معمولی حد تک سنگین حرکت کرتے ہوئے اسرائیلیوں نے مسلمانوں کی مسجد میں جبراً داخل ہو کر مسجد کے مینار پر اسرائیلی جھنڈا لہرا دیا۔ یہ کسی مسجد میں اسرائیلی تسلط ظاہر کرنے کی نئی مثال ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ نور شمس پناہ گزین کیمپ میں قائم ابو عبیدہ مسجد کے مینار پر لہرا کر کیا گیا۔ واضح ہے کہ پناہ گزین کیمپ تلکرم میں واقع ہے۔ اسرائیلیوں نے یہ کارروائی گزشتہ روز کی ہے۔ تلکرم میں فلسطینیوں کے اوقاف سے متعلق امور کے ڈائریکٹریٹ نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور اس سے اشتعال انگیز کارروائی قرار دیا ہے۔ گری کے دارالحکومت کناکری کے سب سے بڑے لینڈ فل یعنی کہ کچرا ڈمپنگ سائٹ پر کچرے کا بڑا پہاڑ منہدم ہوا ہے اور اس کی زد میں آ کر 30 افراد کی موت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رات تقریباً 2 بجے شروع ہوئی شدید بارش کے بعد کناکری کے سب سے بڑے لینڈ فل یہاں پر کچرے کا ڈھیر بہ گیا اور لینڈ سلائڈنگ دیکھنے کو ملی، جس سے قریب کی جھگیاں ملبے میں دب گئی۔ زندہ بچے لوگوں کی تلاش کے لیے بچاؤ اور فوری مہم شروع کی گئی ہے۔ سنگین طور پر زخمی 6 لوگوں کو فوری ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ پابندی ابھی فوری طور پر نافذ نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے 24 اگست 2026 کو اعلان کیا کہ ان کی حکومت اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں نیا بل پیش کرے گی۔ مجوزہ قانون کے تحت 16 سال سے کم عمر افراد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو صارفین کی عمر کی تصدیق کے لیے مناسب اقدامات کرنے ہوں گے۔